سمجھ لیجئے کہ انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ان کو دین دیا، تو یہ دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. انسان کیسے زندگی گزارے، اس کے معاملات کیسے ہوں، پیرنٹس کے ساتھ کیسا رہے، سماج میں ادھر دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا رہے، پھر ایک اجتماعی طور پر اس کا سوشل سسٹم کیسا ہو، اس کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہو. یہ دین ہے اصل میں. ہم نے دین کو کیا سمجھا؟ ہم نے دین کو صرف عبادات کا مجموعہ سمجھا. تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھ لیا، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن قرآن ہم کو یہ مشن یہ بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے قرآن کہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے، اور اس کے لیے یہ تمام جدوجہد جو آپ دیکھتے ہیں خیر و شر کی، ایک طرف شیطان اور شیطان کی قوتیں ہیں، اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے فرشتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. فیصلہ آپ پر چھوڑا گیا کہ آپ کس پلڑے میں جانا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے 23 سال میں آپ نے ایک کمپلیٹ ریولیوشن، ایک کمپلیٹ چینج کمپلیٹ کر دیا. اور پھر اس چینج کو کرتے ہوئے جس کا آغاز اقرا سے ہوا، پڑھو، ایجوکیٹ، علم حاصل کرو، جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور اصل چیز یہ بتائی گئی ہے کہ ایک اسٹرگل ہے، ایک جدوجہد، اور یہ جدوجہد مل جل کر کے کرنا ہے، ایک اجتماعیت کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا ہے، انڈیویجول لیول پر نہیں کرنا ہے. ایک جماعت کے ساتھ، ایک آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ کر آپ کو یہ جدوجہد کرنا ہے. اور پھر اس آرگنائزیشن کے کچھ تقاضے دیکھیے. ایک تقاضے جو عام طور پر تحریکی ڈائنامک کنسیپٹ جب اسلام کا سامنے نہیں رہتا تو یہ ہے کہ بھئی نماز پڑھ لینا چاہیے، روزہ کرنا، حج جانا چاہیے، بالکل فرائض ہیں. لیکن جس پرسپیکٹو میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے وہ دوسرا ہی پرسپیکٹو ہے. عام طور پر آپ مفسرین ہم کو یہ کہیں گے کہ صاحب کیوں دنیا ہے یہ، اس کی طرف مت جاؤ، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن قرآن یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیوں مت جاؤ. اس لیے کیونکہ آپ کا جو مشن، آپ کا جو نصب العین، آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے. کیا ہے مقصد؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی سربلندی، اقامت دین جس کو کہا گیا ہے نا، جس کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام، ایک نظام عدل و قسط. اللہ کے جو اللہ نے اپنی وحی بھیجی، اس کی تلاوت سے شروع کر کے تجوید پڑھ کے حفظ کر کے وہیں ختم کر کے بھول جانا نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں آج بھی اتنا ہی تصور ہے، بلکہ اس کا پرچار پرسار، اس کی دعوت، اور پھر اس کے قانون کا نفاذ، امپلیمنٹیشن. یہاں تک کہ یہ مشن ہے. اس مشن کو سمجھ لیجیے، اور آپ کنیکٹ ہیں اس مشن کے ساتھ. یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی اس انبیائی مشن کا آپ حصہ ہیں، اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو گئے. اب اس کے کچھ تقاضے سامنے آتے ہیں. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں یہی بات سمجھائی گئی کہ جب وہ تقاضے سامنے آتے ہیں تو انسان وہاں سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ڈائیورجن ایجنڈا اس وقت سب سے بڑا شیطان کا ایجنڈا ہے. آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، موبائل کھولے، ایک منٹ دوسرا نوٹیفیکیشن آتا، آدمی کہاں سے کہاں چلے جاتا، سوچے تھے کیا پڑھوں گا اور کہاں سے کہاں نکل جاتا. تو یہ جو ڈائیورژن کرنے والی دنیا میں چیزیں ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید نے اس لیے دیا کہ اپنے مشن کے ساتھ وابستہ رہو، کمیٹیڈ رہو. اور جتنی ایسی چیزیں ہیں، ہاں کچھ ضروریات بھی ہیں تمہاری، کچھ نیسیسری بھی ہے، لیکن تب بھی اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا مت بناؤ، اس کے ساتھ اپنا دل مت لگاؤ، اس کے ساتھ چمٹ مت جاؤ، ورنہ نقصان اٹھاؤ. اس حوالے سے قرآن اس کو تعبیر کرتا ہے دنیا سے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہارا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ نہیں ہے کہ تم دین کو چھوڑ دیتے ہو. پرابلم کیا ہے؟ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. یور پرائرٹی از دس ورلڈ. یہ پرابلم ہے تمہارے ساتھ. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ جو تمہارا مقصد ہے، جو نصب العین ہے، جو مشن ہے، کہاں تم کو جانا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھول جاتے ہو. یہ اصل چیز ہے. اس کو آپ سمجھ لیجئے. اور اس آیت کے پس منظر میں آئیے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریولیوشن اور جو انقلاب ہے وہ عرب پیننسلا میں تقریباً کمپلیٹ ہو رہا ہے. اب اس کو باہر سے تھریٹ ہے، تو آپ نے طے کیا کہ ہم تبوک جائیں گے. اب تبوک کا گرمی کا موسم ہے، ابھی میں پہ جانے کا اتفاق ہوا، 50 ڈگری ٹیمپریچر رہتا، اسی بس میں ہم پریشان ہو جائے. تو آپ اندازہ کیجیے، چٹان، ایک دم ریگستان، اور ایک دم، اور پھر ایسا مشکل سفر. اور اس وقت وہاں پہ ہوتا ہے کہ پھل بھی پکتے ہیں، کھجور وغیرہ، وہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. تو ایسے مشکل سفر میں کہا گیا کہ اب چلو وہاں جانا ہے ہم کو. تو کیا ہوا؟ اب کچھ لوگ تیار ہو گئے اور کچھ لوگ رک گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، کچھ نے سوچا کہ ہم بعد میں جا کے شامل ہو جائیں گے. تو ایسے جو لوگ تھے کمزور اہل ایمان، ان کو بھی، اور منافقین جو تھے جو صرف دکھاوے کے لیے شامل ہوتے تھے، ان کو بھی اس کے اندر وارن کیا گیا. اور وہ جو چیزیں تھیں جو پاسبل تھریٹس ہو سکتے تھے، جو آپ کو اصل اپنے مقصد سے بھٹکا کر دوسری طرف لے جا سکتے تھے، ان کا اس آیت کے اندر ذکر ہوا. اور یہ سورہ توبہ، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دین کا وہ ڈائنامک کنسیپٹ پیش کرتا ہے، ہر کی تصور آپ کے سامنے رکھتا ہے، آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے.
اور یہی بات بتائی گئی کہ اگر تم ایمان ہے تمہارے اندر تو تمہارے اندر حرکت و عمل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہے نا جن لوگوں کے اندر ایمان بھی ہو اور پھر اس کے بعد میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، قرآن ایک جگہ کہتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا تو ان کا دل لرز جاتے ہیں. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور پھر شک نہیں کیا اور انہوں نے جدوجہد کی اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ. یہ ہے اصل حقیقت کہ ایک بار ایمان لانے کے بعد اگر حقیقی ایمان دل کے اندر آ جائے تو انسان چپ نہیں بیٹھ سکتا. اس کے اندر ایک عجیب قسم کی ہلچل ہے، ایک اس کے اندر حرکت برپا ہے، تحریک اس کے اندر آ چکی ہے. یہ اس کا فیکٹ ہے، اس بات کو سمجھیے. تو اس کو روکنے والی چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ قل ان کان آباؤکم، کہو کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے والدین، یعنی کچھ 5 چیزوں کی ٹوٹل 8 چیزوں کی محبت بتائی اور اس کے بالمقابل 3 چیزوں کی محبت بتائی. تم ہم میں سے ہر ایک کہا کہ ہر شخص اپنے نفس کو خود جانتا ہے نا، اللہ نفس ہی بصیرہ قرآن یہ کہتا ہے. ہر آدمی اپنے نفس کو خوب جانتا ہے. تو تم خود فیصلہ کرو کہ تمہارے سامنے یہ 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے یا وہ 3 چیزوں کی محبت زیادہ ہے. کون کون سی چیزیں؟ پہلی بات آئی آباؤکم، تمہارے والدین، ماں اور باپ، وہ ابناؤکم، تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم، تمہارے بھائی، وہ ازواجکم، تمہاری بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر، وہ اموال اقترفتموہا، وہ مال جو تم نے کمائے، بڑے محنت سے کمائے، کچھ سیونگ ڈپازٹس میں ہے، کچھ خزانے میں جمع کر کے رکھے، کچھ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر کے رکھے، وہ مال، کرنسی، پیسہ، وہ تجارتاً تخشون کسادہا، وہ کاروبار جو تم نے بڑے محنت سے ایک محنت کر کے جو ایک کاروبار کھڑا کیا، تخشون کسادہا، ہمیشہ تاجر کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مندی نہ آ جائے، میرا کاروبار ختم نہ ہو جائے، یہ تخشون کسادہا. اور وہ مساکین ترضونہا، وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے، بڑا انٹیریئر ڈیکوریشن کیا، اس کے اندر سارے زمانے کی آسائشیں لا کر کے رکھی، سکون کا ذریعہ ہے. وہ مساکین ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، زیادہ محبوب ہے کس چیز سے؟ اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے. اور تیسری جو چیز ہم کو سمجھنا جو ہمارا حاصل ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے میں جدوجہد سے. تو آپ دیکھیے 8 محبتیں ایک طرف. دیکھیے کہیں بھی یہ نہیں کہا احبا کا لفظ استعمال کیا قرآن، باریکی ہے اس میں. یہ نہیں کہا کہ کیا صاحب گھر بنا رہے، ارے کیا جو تو ابا کے ساتھ رہ رہے، ارے کیا جو تو پیسہ کما رہے. نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے سمجھو. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 8 محبتیں یہ فطری ہے، تقاضے ہیں، ضرورت ہے انسان کی. والدین سے محبت اس کے کتنے ہیں اس کے وہ بتائے گئے. لیکن اگر ہر چیز کی جتنی بھی محبت ہے اگر یہ ایک حد سے زیادہ اگر گڑبڑ کر جائے تو پھر انسان کیا کرتا؟ بیٹے کے لیے، کس کے لیے کر رہے سب الٹے پلٹے دھندے، ادھر ادھر لوٹ مار کر رہے، دھوکہ دے رہے لوگوں کو، بوگس دھندے کر کے، نہیں اپنے اولاد کے واسطے کرتا. تو بیٹے کی محبت میں کیا ہوا؟ اس نے اپنی آخرت برباد کر لی. ایسے ہی ہوتا، بیوی نے تقاضا کی ایسے یہ ہونا چاہیے، ایسا بنائیں گے اپن، شوہر صاحب لگ گئے اس کے اندر. اب چاہے جائز ہے ناجائز ہے اس کسی بات کی پرواہ نہیں. تو اپنے آپ میں والدین کی محبت، اولاد کی محبت، گھر اچھے بنانا یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. لیکن جب یہ ٹکرائیں، یعنی یہ جو 8 محبتیں ہیں یہ اگر محبتیں ٹکرائیں کس چیز سے؟ اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اور تیسرے اللہ کے راستے میں جہاد سے. تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ پھر یہ 3 محبت کی طرف جائیں گے، وہ 8 محبت، جہاں دونوں میں کمپیریزن اور معاملہ ہے. اور یہ ہمیشہ نہیں آتا زندگی میں، لیکن یعنی یہ خاص موقع تبوک کے پس منظر میں. اور باقی اگر آپ دیکھیں تو انسان کی زندگی کے اندر جب بھی وہ جاتا ہے تو یہ 2 راہیں اس کو ملتے ہیں. تو اس کا فیصلہ اس کو کرنا ہے. وہ جس راستے پہ چلے گا اس کو پوری آزادی ہے اس بات. ہم اپنے پرسپیکٹو میں بات کریں تو ہم ایک تحریک سے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے. ایک طرف آپ کا کیریئر ہے، ایک طرف والدین بولتے ہیں کہ ارے کیا کہاں جا رہا، 3 دن جائیں گا ٹائم پاس ہو جائے گا، جب تک اتنے دن میں تو اسٹڈی کرے گا. ایسے بھی آپ نے لوگ دیکھے ہے نا. والدہ بولتی کہ نہیں میرا بیٹا کیسا کیا، یہ یہیں رہو یہیں بیٹھو، یہ ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی تقاضے آگے جائیں گے اور تھوڑی اور ذمہ داریاں قبول کریں گے. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس ہے، اہم کچھ بزنس میٹنگ ہے، اور ایک طرف اجتماعیت کا کوئی تقاضا آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ دعوت کا کام ہے، چلو نکلو 100 کلومیٹر جاؤ، 500 کے 200 کلومیٹر جاؤ، جا کر کے کام کرتے ہو. اب اس وقت آپ کی آزمائش ہے، آپ ہے کدھر. اگر ایمان کمزور ہے تو آپ بیٹھ جائیں گے، اور اگر آپ کے اندر ایمان ہے اور یہ کوئی کیفیت ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جدوجہد کا اور اسٹرگل اور سنگھرش کرنے کا جذبہ ہے، تو پھر آپ ادھر جائیں.
تو اس لحاظ سے جہاں پر وہ ایمان، یقین ہے نا، جدوجہد، وہ ساری چیزوں کی طرف ابھارا گیا، قرآن مجید آپ کو اس راستے میں جو مہلک خطرے ہیں، جو سٹاپیجز ہیں، جہاں پر ٹیپس ہیں، ٹریپس ہیں، جہاں پر انسان گر جا سکتا ہے، کہیں کھائی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہت غیر معمولی بات ہے، اس کو آپ یاد رکھیے۔ جس نے اس چیز کو سمجھ لیا تو وہ ترک دنیا کا شکار نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے عام طور پر تخیر ہوتا ہے، سب چھوڑ دو، یہ کر دو، یہ مت، یہ دوسرا امبیلنس ہے۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں رہو، کام کرو، لوگوں کے درمیان میں رہو، پیسہ بھی کماؤ، بزنس بھی کرو، اپنے والدین سے محبت بھی کرو، اچھے گھر بھی بناؤ، نہیں روک رہا، کہیں نہیں روکا آپ کو دین۔ لیکن جب یہ ٹکراؤ پیدا ہو جائے جماعت میں، آرگنائزیشن میں، جدوجہد میں، اور آپ کے بزنس میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے آرام میں، آپ کے کمفرٹ زون میں، تو چوز کس کو کریں گے آپ؟ یہ اصل میسج ہے، یہ سمجھ لیا آپ نے۔ تو آپ دیکھیے کہ مشن سے غفلت کرنے والی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہوتی پرائرٹیز انسان فکس نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت اچھے بچے رہتے، بریلینٹ رہتے، وہ کیریئر کے اندر اتنا زیادہ، کیریئر سے روکا نہیں گیا۔ آپ پڑھو، آپ اپنے آپ کو منواؤ، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، پی ایچ ڈیز بنو، کوئی آپ کو روک رہا نہیں، دین نہیں روک رہا۔ لیکن پرائرٹی وائز اگر آپ دیکھیں گے، جب بھی پرائرٹی آئے گی، ترجیح آئے گی، تو ہم دنیا کے کاموں کو ترجیح نہیں دیں گے، دین کے کاموں کو دیں گے۔ دوسرے انسان کو روکنے والی چیز اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ جب انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ میں حافظہ میرا کمزور، میں بھول جاتا ہوں، تو کہا کہ گناہوں سے باز رہو۔ انسان جب گناہ کی عادتوں میں مبتلا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ رہتے، تو وہاں سے اس کے اندر وہ کمزوری آنا شروع ہوتی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو اسے گناہ میں اس میں پڑ جاتے تو آدمی دل نہیں ہوتا ہے کہاں جماعت میں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ آپ دھیرے دھیرے آپ کو شیطان خود کو خود کھینچے گا۔ تو یہ دوسرا ہے۔ تیسرا میں نے عرض کیا، کمفرٹ زون، ایک اپنا شیڈول ہے، اپنے ایک دوست ہے، اپنا وہ جا رہے آ رہے بیٹھ رہے اپنا، اور یہ کون ڈسٹرب کرے گا؟ موبائل کا دیکھنے کا ایک وقت ہے، گپے مارنے کا ایک ٹائم ہے نا، دعوتیں چل رہی ہے، دھوم دھڑاکے، یہ چھوڑ کے جانا ہے اب۔ تو یہ ہے تیسری چیز کہ اپنے کمفرٹ زون سے انسان باہر نہیں نکلتا۔ یہاں پر آپ کو اجتماعیت کا تقاضے سامنے آتے ہیں، جماعت کے تقاضے سامنے آتے ہیں، اور پھر وہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے۔ چوتھا کیریئر میں نے آپ کے سامنے رکھا، شیطان ہوتا ہے جو کھینچتا ہے اپنی طرف، بلاتا ہے، بہکاتا ہے، دنیا کو پسندیدہ کر کے بتاتا ہے، دنیا کے رنگ رنگنے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان نے پوری طریقے سے حملہ کر دیا، یہ پورا موبائل آپ کے سامنے ہے، آن لائن ساری چیزیں ہو رہی ہے، دھندے ہو رہے ہیں، بوگس چیزیں ہو رہی، فلمیں دیکھے جا رہی، گندگی، اوریانیت، ساری چیزیں اس کے اندر ہو رہی۔ اس سے اگر آپ نہیں بچ سکتے، تقاضوں کو آپ پورا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہاں تک اس مقام تک لے گیا تھا۔ اس لحاظ سے آپ دیکھو ایک بڑے مقام تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچایا ہے۔ یہاں سے اس بات کو طے کرنا ہے ہم کو کہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہم کو آگے جانا ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے انسان کی سستی، کاہلی، آرام طلبی، یہ ساری چیزیں۔ ایڈکشنز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو، بہت اچھا انسان ہے لیکن کچھ ایسی عادت لگ جاتی ہے۔ ہمارے پاس میں بچوں کو ڈرگس کی عادت ہو رہی ہے، بچے گٹکا کھا رہے ہیں، جب ایسی چیزوں کے اندر جب انسان وہ گندے فلمیں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، جب انسان اس میں پڑ گیا پھر وہ ادھر نہیں آ سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها، یہ ساری چیزیں بتائی گئی۔ دنیا اس کو چھوڑو، تب بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال نے اس کو بت کہا۔ بت کس کو کہتے ہیں؟ مورتی کو، جس کی انسان پوجا کرتا، پرستش کرتا، عبادت کرتا، بندگی کرتا، چاکری کرتا، جس کے آگے جھکتا، جس کو پرستش کرتا، جس سے امیدیں باندھتا، یہ سب بت ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ایمان والوں کے بھی کچھ بت ہے۔ کیا ہے وہ؟ علامہ اقبال نے 2 لفظوں کے اندر اس آیت کے 8 جو بت بتائے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمیٹ دیا۔ مال و دولت دنیا تو ساری آگے، اور رشتہ و پیوند، رشتہ و پیوند میں کون ہے؟ والدین، بیوی، سارے رشتے داری۔ اس لیے انسان راستہ کھوٹا کر دیتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ تو یہ ہے بتانے وہم و گما۔ جب تک تم لا الہ کی تلوار نہیں لوگے اور اس سارے الہوں کو ختم نہیں کرو گے، دل سے ان کی محبتیں خروش خروش کر نہیں نکالو گے، تم کوئی بڑے پوزیٹو کاز کے لیے آگے نہیں آ سکتے۔ ورنہ ایسے ہی ہوگا، تم نکلنا تو چاہو گے، شیطان آ کے تم کو بھٹکا دے گا، بولے گا یہ تو ایسے وہ فلاں ایسا کر دے، یہ ایسا ہو رہا، جماعت میں کیا ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، یہاں کچھ نہیں ہوتا، یہ گروپ خلاص، آپ بڑھیں گے نہیں آگے اور خود ہی کر لیں گے، اپنا راستہ کھوٹا کریں گے۔ تو اس بات کو سمجھائے گا اور موٹیویشن کی طرف قرآن نے ہوگا۔ اور جیسے دوسری جگہ بھی قرآن نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ جو سب سے بڑا اٹریکشن جو ڈالا گیا نوجوانوں کے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر، وہ من النساء،
دنیا کے اندر آج بھی آپ دیکھیے عورت کا فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر نساء کے حوالے سے اصل تو وہ عورت کا فتنہ ہے جو سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دنیا کے ہر دماغ کے اوپر شاعر ہونے دیجیے، رائٹر ہونے دیجیے، ڈائریکٹ عورت چھائی ہوئی اس کے دماغ میں، اس کو کچھ نہیں سوچ رہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہا۔ من النساء والبنین، بچوں کے خاطر جیسے بنا رہا، اور پھر تیسری بات کہی وہ قناطر المقنطرہ، وہی بات جو یہاں پر کہی گئی، سونے چاندی کے ڈھیر، من الذهب والفضة والخیل مسومہ، اور گھوڑے تیز رفتار ہے نا۔ اب گاڑی آ گئی، فراری، کون سے آ گئے، بی ایم ڈبلیو، تمہاری وہ تھار لینے کے، بچے ہمارے بولتے تھار لینے کے دماغ کے اندر، کیونکہ وہ اس کے اندر ہے۔ اب بولتے لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ آتا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر، میرا خود کا ہیلی پیڈ رہے گا، یہ سارے مسومہ، یہ سارے وہ ہے من الخیل، یہ گھوڑے ہیں جس کے حوالے سے ذکر کیا، اور پھر کہا کہ کھیتی، ہر فارم ہاؤس، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے، جب پیسہ انسان کے پاس آ گیا، گھر بن گیا، سب بن گیا، گاڑیاں آ گئی، بنگلے گیا، پھر کیا بولتا ہوں، ارے ارے کھیت لیں گے، فارم ہاؤس بنیں گے، اپنا بھینسا ویسا لیں گے، مست اوریجنل دودھ پیں گے، یہ آخری اس کا ہرس پرانی ہے۔ یہ ساری تو یہ ختم ہونے والی چیز ہے، بھاگتے رہو بھاگتے رہو بھاگتے رہو، ہوگا ملے گی دنیا میں سب کچھ۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو عارضی ہے، اگر مل بھی گیا تو کتنا عیش کر لو، کماتے کماتے 50 سال نکل جائیں گے، 10-20 سال کچھ کھا لیا تو کھا لیا، لیکن جو ایک ہمیشہ کی زندگی، جہاں یہاں سے کئی گنا خوبصورت ہو رہی ہے، وہاں پہ تمہاری منتظر ہے، جہاں پر بہترین بنگلے ملٹی سٹوری تمہارے منتظر ہے، جہاں کے ہمیشہ کی جوانی تمہاری منتظر ہے، جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر تم کو موت نہیں، بڑھاپا نہیں، کوئی کسی قسم کا غم نہیں، جہاں پہ تم کو عبادتیں نہیں کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، پلیجر کرنا ہے، لائف ٹائم پلیجر کرنا ہے۔ ایک وہ لائف تمہارے سامنے ہے، اور ایک یہ، اب فیصلہ تم کو کرنا ہے، مرضی تمہاری۔ تم بولے کہ نہیں یہی کرتا ہے، کوئی پرابلم نہیں، کرو، لیکن جب وہ کرو گے تو پھر ظاہر ہے اس کے کڑوے کسیلے پھل بھی بھگتنے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے سب الٹے پلٹے دھندے کر کے ساری چیزیں کمائی ہے نا، اجتماعیت سے الگ ہوئے، عبادتوں کی طرف توجہ نہیں کی، کیا حال ہے؟ جن کے لیے کمایا ان کی اولاد ان کے پیسہ ادھار مار پڑا رہی ہے، اور یہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے عذاب جھیلتے ہوئے حرام خاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھائی گئی کہ اصل چیز تمہارا مقصد، مشن، نصب العین اور اللہ کے راستے میں جدوجہد، تو چپک کر مت بیٹھو، بیٹھ مت جاؤ، پیچھے مت ہٹو، تم اگر آگے بڑھو گے اور تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرے گا، غیر معمولی صحت۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ عمر کا حال یہ تھا کہ آج اس کی گورننس ہے اتنے بڑے 12 لاکھ مربع میل پر، اور اس کی توتی بولتی ساری دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر یہ ہے رعب اسلامی لشکر کا۔ ایک وقت ایسا تھا عمر کیا تھا، اپنے باپ کی بکریاں بھی نہیں چرا سکتا، اتنا چھوڑ کچھ نہیں لاتا تھا اس کو، اور اس کا باپ مارتا تھا اس کو کہ بیوقوف تیرے کو بکریاں چرانا نہیں آتی، اور آج عمر کی ضرورت کی کیا کتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ کیسے ٹرانسفارمیشن ہوا؟ یہ ٹرانسفارمیشن ہوا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور وہ مقصد، مشن، نصب العین جس کے ساتھ بڑھنا ہے، یہ ہے وہ ٹرانسفارمیشن۔ یہ آپ کا اور میرا بھی ہو سکتا ہے میرے پیارے بچوں، میرے نوجوان دوستوں، آپ کا اور میرا بھی ٹرانسفارمیشن ہو سکتا ہے، صرف اس موڑ میں آپ کو آنا ہے اور آ کر کے کام کرنا ہے۔ تو قرآن نے بیٹھنے والوں کو بالکل پسند نہیں کیا، زندگی بھر حرکت و عمل میں رہیے، آخری سانس تک طے کیجیے، آج یہاں سے جانے کے پہلے طے کر کے جائے کہ میں اپنے کمٹمنٹس پورے کروں گا، میں ہلوں گا نہیں۔ جو رک گئے تو پھر ان کے اندر ذوف ایمان ہوا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر منافقت کا شکار ہو گئے، پھر انہوں نے جانے والوں کے خلاف باتیں شروع کر دی، ارے یہ کیا ہے، یہ تو ایسے چل جاتے، یہ ایسی آفت لاتے، آؤندے ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کو جا رہے، وہ سپر پاور ہے، تمہارے اندر کوئی ہمت ہے کیا؟ سارے باتیں بناتے رہے، پیچھے رہ گئے، پیچھے جا رہے ہیں، اور منافقت کا شکار ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لہم انفروا، جب تم سے کہا گیا کہ نکلو، ثاقلتم الی الارض، تم نے کیا کیا؟ زمین سے چپک کے بڑھے۔ ثاقلتم کیا لفظ قرآن نے استعمال کیا؟ ثقیل کہتے وزندار، تو جیسے آپ ایک بڑا پتھر اگر رکھ دیں تو اس کو ہلانا مشکل ہوتا ہے، چٹک گیا زمین سے گیا۔ ثاقلتم الی الارض، یہ کیسا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، میں سے کیسے معاملہ ہو رہا ہے؟ حیرت اور تعجب قرآن اس پر کر رہا ہے، ایمان والے ہو نا تم، اور پھر تقاضے پورے نہیں کرتے۔ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر دیا آخرت کے مقابلے میں؟ پھر کہا فما متاع الحیات الدنیا من الآخرۃ الا قلیل، تو یاد رکھ لو تھوڑے دن انجوائے کرو، کتنا کھاؤ گے، کتنا پہنو گے، کتنا کھلاؤ گے، بہت قلیل ہے یہ آخرت کے مقابلے میں، یہ کچھ ہے ہی نہیں۔
دنیا کی زندگی بہت تھوڑا سا عیش ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو. تو بات ابھار رہا ہے قرآن نے وارن کیا اللہ تنفروا دوسرے جگہ اگر تم نہیں نکلو گے, اگر تم اجتماعیت میں شامل نہیں ہوگے, جدوجہد نہیں کرو گے, حرکت و عمل میں نہیں رہو گے, یعذبکم عذابا علیما, اللہ تعالیٰ تمہیں بدترین عذاب سے ڈالے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. معمولی بات نہیں ہے, تقاضے سامنے آتے ہیں. یہ منافقت ایک وہ اعتقادی منافقت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, لیکن آپ جب تحریک سے وابستہ ہوں گے, آپ ایسائیوں سے جڑے, آپ آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے, تقاضے آتے ہیں آپ کے سامنے. انسان کیا کرتا ہے اس وقت بہانے بناتا ہے اور بولتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا نہیں, اور بیٹھ جاتا گھر میں, کام کے لیے ہاتھ نہیں بٹاتا, اپنے امیر کی اطاعت پہ لبیک نہیں بولتا, سمے نہ واتانا نہیں بولتا. تو قرآن کہتا ہے عذاب دے گا اللہ تمہیں. یہ عذاب کی کئی شکل ہے. عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھے اور آپ کے اوپر کوئی بجلی گر جائے. اللہ جب کر دیتا دور تو پھر اس کا دل اس کے پھر جاتا, دلوں میں سختی آ جائے, دھیرے 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 دور ہونا شروع ہو جاتا. تو قرآن نے کہا کہ اللہ تم کو عذاب دے گا, اور یہ بات سمجھے کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. یستبدل قوما غیرکم, اللہ تعالیٰ تم سے بدل دے گا, دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ساری دنیا میں آپ دیکھیے, ویسٹ میں, یوروپ کے اندر, ہالینڈ میں, برازیل میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے. کون کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ سارا دعوت کا کام کون کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو نو مسلم, اور ہمارے جیسے ٹریڈیشنل عرب, ٹریڈیشنل مسلمان, انڈیا, پاکستان, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی آپ ہمارے ملک کے عزیز میں آپ دیکھیے, ہمارے پاس جو نو مسلم حضرات آ رہے ہیں, اتنا تیزی کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں, دعوتی کام کر رہے ہیں. تو اللہ تمہارا محتاج نہیں. تم کو لگ رہا ہوگا کہ تم کو مسلمان قوم میں پیدا ہو گیا, مسلمان تم نہیں کریں گے تو اللہ کا کام رک جائے گا. گیٹ لاسٹ. قرآن یہ کہتا ہے یستبدل قوما غیرکم, اللہ تم کو بدل دے گا, دوسرے لوگوں کو لائے. پھر قرآن نے اس کو اور ابھارا دوسری جگہ, کہا کہ انفروا خفافا وثقالا. کیا بات ہے, نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھ. انسان کے ساتھ ہمیشہ ایک کنڈیشن نہیں ہوتی, کبھی موڈ بھی ہے, کبھی نہیں بھی موڈ ہے, جانے کا دل بھی نہیں ہو رہا, چاہے کچھ بھی ہو, نکلو. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اور جدوجہد کرو اللہ کے راستے میں اپنے جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو میرے محترم بھائیوں, میرے محترم بزرگوں اور پیارے بچوں, آپ اس بات کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. یہ بیٹھ جانا, ایک جگہ سٹاپ ہو جانا, میں کہتا ہوں چاہے آپ مرکز میں ہی کیوں نہ بیٹھتے ہوں آپ کے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. نکلو لوگوں کے درمیان, کام کرو. ہم وہاں سے نکلے, ادھر آئے, حرکت میں آ کر کے کہیں اور بیٹھ گئے, کچھ ہمارے آفیسز بنا لیے, وہیں 4 لوگ مل کر کے بیٹھے ہوئے. قرآن اس کو پسند نہیں کہہ رہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں. اب جب دعوت کا کام آپ کہیں گے, نکلو, جاؤ, لوگوں سے ملاقاتیں کرو, لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤ, اپنا اوپینین دو. امیر جماعت آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے رائے عامہ کی تبدیلی کرو, ان کے ذہن کو بدلو. آپ کے پاس پاورفل فکر ہے, آپ کے پاس لٹریچر ہے, آپ کے پاس آپ کی تربیت اس انداز میں ہوئی ہوئی ہے. صرف پرابلم کہاں آ رہا ہے, وہ جو بس جو ایک پوائنٹ ہے جہاں سے وہ نکلنا ہے, بس وہیں جا کر کے تم نکلو. یہ ہمارے اسلاف کا بھی شیوا رہا ہے, اسی کو ہم کو لے کر کے چلنا ہے نا. علامہ نے کہا کہ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤ میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں. یہ ہے اصل مشن, تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنا اور اس لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. دیکھیے آپ کمٹمنٹ کریں گے, آپ کے اندر سے آواز آئے گی, ہے نا. اصل چیز ہوتی ہے انسان کا انٹرنل وائس, تو پھر انشاءاللہ آپ کر سکیں گے. نہیں تو آپ بولیں گے کہ نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ جیسا سوچیں گے اللہ تعالیٰ ویسا کرے گا. اب آخری بات, اپنی بات کو میں ختم کروں, شعر اور سب سنا دیا مجھے. کون روک رہا ہے ہم کو؟ بچے جواب دیں گے. Who is stopping us? شیطان. چلو ایک بات ہے, بہت صحیح ہے. اور اپنا نفس. شیطان بھی قیامت کے دن کیا کہے گا کہ میں نے تو صرف بلایا تھا گناہ کی طرف, آئے کون تھے؟ تم خود آئے تھے. فلا تلومونی ملوموا انفسکم, اب مجھے ملامت مت کرو, ملامت اپنے آپ کو کرو, وہ بھی چھوٹ جائے گا, بہت بڑا وکیل ہے وہ. اور دوسری بات جو کہیں گی, نفس, ادھر سے بچے نے کہا نفس, آپ کا نفس کا ہے, روک رہا کون؟ Who is stopping me? محبت ہے, ٹھیک ہے, خود روک جاتے ہیں. ہاں, یہ بچہ آیا نزدیک, خود روک رہے اپنے آپ کو. اور صحیح جواب ادھر سے آیا پیچھے سے, یہ بچے کو ایک انعام دو مولانا کو, میں خود, یعنی میری راہ کھوٹی کرنے والا کون ہے؟
میں خود ہوں. ساکنتم الی الارض جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کس کے وجہ سے ہوا؟ کون بیٹھا زمین پہ؟ کون روکا؟ روکنے والا میں خود ہوں. اس بات کو آپ سمجھیے. کوئی نہیں روک رہا. ہم صرف بلیم گیم کھیلتے. ارے ہم تو ایسا کرتے تھے, وہ جماعت نے ساتھ دے دی, وہ پروگرام ایسا ہو گیا, یہ ہو گیا. سارے بہانے ہیں, سب بیکار باتیں ہیں. روک رہا اگر کوئی مجھے تو میں خود روک رہا ہوں. اس لیے کمٹمنٹ کیجیے اپنے آپ سے کہ میں زندگی بھر متحرک رہوں گا. دعا بھی کرتے رہیے. بات کمٹمنٹ کرتے ہیں سب. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.